کہ تجھے شفا تو نہیں مل سکتی، سال میں ایک مرتبہ ایک پیالہ شراب کا پی لیا کر، تیری بیماری کنٹرول میں رہے گی۔ تو سال میں ایک مرتبہ شراب کا پیالہ پی لیتا تھا چغلی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، اور ایک کٹورا شراب پینے کی وجہ سے جب مرا تو زبان پہ کلمہ نہیں آیا بلکہ کافر ہو کر کے مرا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، جو چغل خوری کرے، جو حسد کرے، جو شراب پیے، جب وہ کفر پہ مرتا ہے تو جو نماز نہ پڑھے اس کا کیا حال ہوگا؟ ایک حدیث سنیے، اس کے بعد میں اللہ کے رسول کے خواب کا اگلا حصہ بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن وہ 3 لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ حضور علیہ السلام کی ایسی حدیث ہے کہ کسی بھی مکتبہ فکر کا مقرر اور عالم اس کا انکار نہیں کرتا۔ میدان محشر میں بے نمازی 3 لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے۔ نمبر 1 فرعون کے ساتھ، نمبر 2 حامان کے ساتھ، نمبر 3 امیہ ابن خلف کے ساتھ۔ امیہ ابن خلف کے ساتھ۔ یہ ابن خلف کون ہے؟ یہ کون ہے ابن خلف؟ رحمت للعالمین، جو تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے، جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، جس نے جا کے دشمن کو قبائیں دی، جس نے دشمنوں کے لیے چادریں بچھائیں، جس نے دندان شہید کرنے والوں کے لیے ہدایت کی دعا کی، جس نے خود پیٹ میں پتھر باندھ کے دوسروں کو کھانا کھلایا۔ اللہ اکبر! وہ رحمت للعالمین فتح مکہ کے دن جس نے جان کے دشمنوں کو کہا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر! جس رسول نے اللہ اکبر کسی سے بدلہ نہیں لیا، آخر کون اتنا بدترین ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک آدمی کو قتل کیا، ایک آدمی کو قتل کیا، صرف ایک آدمی کو قتل کیا، اسے ابن خلف کہتے ہیں، امیہ ابن خلف۔ آقا علیہ السلام نے اس کو قتل کیا، اور یاد رکھنا حدیث پاک میں آیا ہے کائنات کا بدترین انسان وہ ہوتا ہے جو نبی کو قتل کرے، یا بدترین انسان وہ ہوتا ہے نبی جس کو قتل کرے۔ اور رحمت للعالمین نے جس کو قتل کیا ہوگا، ارے جس کو موسیٰ قتل کرے وہ اپنے دور کا بدترین ہے، جس کو عیسیٰ قتل کرے وہ اپنے دور کا بدترین ہے، جس کو یوسف قتل کرے وہ اپنے دور کا بدترین ہے، لیکن جس کو رحمت للعالمین قتل کرے وہ سارے ادوار میں بدترین ہے، اس لیے کہ سارے زمانے میرے نبی کے زمانے ہیں۔ اور آقا کیا فرما رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے پوری زندگی میں ایک ہی آدمی کو قتل کیا، وہ امیہ ابن خلف ہے۔ اللہ اکبر! اندازہ فرمائیے، ذرا غور کیجئے۔ آقا فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دے گا وہ ابن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، آپ تو کہتے ہیں محشر میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، جب ابن خلف کے ساتھ اٹھو گے تو پھر کیا دیکھا جائے گا اور کیا دکھایا جائے گا؟ اور جو ابن خلف کے ساتھ اٹھے گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ جو حامان کے ساتھ اٹھے گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ میری قوم کے جوانوں، ایک نماز کو چھوڑ کر آپ کو کچھ نہیں مل سکتا۔ اگر آپ 10 منٹ کا ٹائم نماز کے لیے نہیں نکال سکتے تو پھر ہم مومن کیسے، مسلمان کیسے؟ خدا کے لیے 10 منٹ کا ٹائم دیجئے، سب کو ٹائم دیا، رب کو بھی ٹائم دیجئے۔ یہ عنوان تو ایسا ہے، اگر لوگوں کے اکتانے کا خوف نہ ہوتا تو پوری زندگی اسی ایک عنوان پر گفتگو کر لی جاتی، کیونکہ اللہ نے پورے قرآن میں سب سے زیادہ کسی چیز پہ زور دیا ہے، 700 مرتبہ جس کام کرنے کا حکم دیا ہے اس کو نماز کہتے ہیں۔ اور ایک بات آپ کو کہوں، اللہ اکبر، لوگ سب کے قریب ہونا چاہتے ہیں، رب کے قریب ہونا نہیں چاہتے۔ کسی کے بھی قریب ہونے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، ایک رب ہی ہے جس کے قریب ہونے کے لیے کوئی پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے، کوئی مشکل نہیں۔ کتنا آسان ہے اللہ کے قریب ہونا۔ آپ ان پڑھ ہو یا عالم، آپ نیک ہو یا بد،
آپ کالے ہو یا گورے، آپ امیر ہو یا غریب، اللہ نے ایک نصاب بیان کیا، سجدہ کرو اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ آیت پڑھوں گا تو لوگوں کو سجدہ کرنا پڑے گا، اس لیے آیت نہیں پڑھ رہا جان بوجھ کر۔ اب آپ نے پڑھ دیا ہے تو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ جب آیت سجدہ تلاوت کی جائے اور سجدہ فوراً نہ کر سکے تو اس آیت کو پڑھ لیا جائے، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ مولانا نے پڑھ دیا وہ آیت، میں نے نہیں پڑھی اس لیے کہ اس میں وہ آیت سجدہ ہے۔ اچھا حیرت یہ ہے سجدے کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے اور فوراً سجدہ کروایا بھی جا رہا ہے کہ جو سجدہ کرے گا، میں مفہوم پڑھا، جس نے سجدہ کیا اللہ کے قریب ہو گیا۔ یعنی اللہ کے قریب ہونا کتنا آسان ہے، کتنا آسان۔ آپ کچھ بھی ہیں، سجدے میں گئے، ادھر سجدے میں سر رکھا، آقا فرماتے ہیں خدا اور بندے کے درمیان جتنے حجابات تھے وہ سارے حجابات اٹھا لیے جاتے ہیں، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم ہے جس نے سر میری چوکھٹ میں جھکا دیا ہے اس کو کبھی ذلیل ہونے نہیں دوں گا۔ بندے مانگ، تو جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ جب تک یہ قوم سجدے میں رہی اس وقت تک یہ قوم کبھی کسی کے در کی بھکاری بن کر نہیں رہی۔ جب تک یہ قوم سجدے میں رہی اس وقت تک اس قوم کو بیٹی کے رشتے کے لیے کبھی تعویذات کی ضرورت نہیں پڑی۔ جب تک یہ قوم سجدے میں رہی روزی میں برکت کی تعویذ کے لیے اس قوم کو کبھی ضرورت نہیں پڑی۔ جب تک یہ قوم سجدے میں رہی اس قوم کو گھر کی بندش کرانے کے لیے کبھی ضرورت نہیں پڑی۔ آج سے 50 سال پہلے بیٹی کے رشتے کا تعویذ، آج سے 50 سال پہلے روزی میں برکت کا تعویذ، آج سے 50 سال پہلے بندش کے کیلے کبھی آپ نے سنا تھا؟ کیوں نہیں سنا تھا؟ اس لیے کہ زیادہ تر لوگ نمازی تھے۔ اب مجھے بتاؤ جس نماز میں اللہ مل جاتا ہے کیا بیٹی کے لیے اچھا رشتہ نہیں مل سکتا؟ جس نماز میں رزاق مل جاتا ہے کیا روزی میں برکت نہیں مل سکتی؟ جس نماز میں خدا مل جاتا ہے اللہ اکبر، بتاؤ کیا دنیا کی خوشیاں نہیں مل سکتی؟ کیا خدا سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم جس نماز کی برکت سے جب خدا ملتا ہے تو پھر مخلوق کیوں نہیں مل سکتی؟ دنیا کی کون سی نعمت نہیں مل سکتی؟ آؤ سجدے میں جا کر تو دیکھو، سجدے کی اہمیت اس قوم کو نہیں ہے۔ یہ قوم نہیں سوچتی یہ مولانا لوگوں کا کام ہے نماز بیان کرنا۔ جس دن نماز کی اہمیت جان لو اس دن پتہ چلے گا۔ اگر آپ جنت اور نماز کے درمیان آپ کو اختیار دیا جائے نماز پڑھیں گے یا جنت میں جائیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ ہم تو نماز کو لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں ہماری خوشی ہے اور نماز میں یار کی خوشی ہے۔ یہ اللہ والوں کا وتیرہ تھا۔